असल हनीफ दवामी और आप लोग देखा राम द अवामी शो। नाज़रीन, आज बुध 28 मई है और ये आज का हमारा दूसरा वीलॉग है। सिंध पुलिस के आईजी गुलाम नबी मेमन इस वक्त सियासतदानों, सिंध हुकूमत और खुद हसास इदारों के माबैन जो है वो सैंडविच बनकर रह गए हैं। किसका हुक्म माने और किसका हुक्म ना माने, हालत जो है वो दिन ब दिन पतली होती जा रही है। ये इंकशाफ खुद उनके करीबी रुफाका ने किया है। मामला क्या है, इस पर भी हल्की फुल्की रोशनी आज के प्रोग्राम में डालेंगे। जामशोरों का एसएसपी कौन बनने जा रहा है? क्या कुरंगी में शाहजहां पठान को एसएसपी लगाया जा रहा है, या कि फिर महजोर को, या फिर कोई तीसरा आईजी सिंध का पसंदीदा मुंतखब करदा अली रजा जो है वो सिंध कोरंगी के एसएसपी बन रहे। कौन जा रहा है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में एक बार फिर हम बात करेंगे। प्रोग्राम की जो सबसे हमारी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ या बड़ी खबर जो है वो है मीरपुर खास थाने सिटी लाइट थाना जो वहाँ पर है, वहाँ की एक FIR 50/2024 की दोबारा से जो है वो तहकीकात शुरू किए जाने की इत्तला है, जिसमें एक खातून ASI जो है मुबीना समूह को दोबारा से जो है शामिल तफ्तीश करने का फैसला कर लिया गया है, जो कि पहले ही 45 रोज जेल में नाहक गुजार के आ चुकी हैं। ये मामला है क्या, इसमें कौन किरदार अदा कर रहे हैं? खुद पुलिस के पेटी बंद भाई जो है अपनी ही खातून पुलिस अफसर के जान के दुश्मन क्यों बन गए? क्या वाकई उन्होंने अपने शौहर को कत्ल किया है, या कि उनके शौहर की मौत तबई है, जबकि उसके खुद मेडिकल रिपोर्ट भी सामने आ चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद सियासी दबाव जो है वो इंसाफ को इस वक्त कुचलता हुआ हमें इस केस में खास तौर से दिखाई दे रहा है। मामला क्या है, इसमें इस खातून ASI जो है मुबीना समूह की कोई 11 मिनट की वीडियो स्टेटमेंट भी शामिल है। प्रोग्राम में हम बात करेंगे गोडकी के शहीद सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी पर 6 रोज गुजरने के बावजूद न तो कातिल गिरफ्तार हो सके और न ही उन कातिलों के मददगार हिमायती जिन्होंने इस कत्ल के सीधे साधे वाक़े को जो है वो कारोकारी में तब्दील करने की कोशिश की थी, यानी कि गोडकी के SSP डॉक्टर समीर नूर चन्ना के खिलाफ IG को, मिनिस्टर को या फिर सिंध के वज़ीर आज़म को कार्रवाई करने की ज़हमत न हो सकी, जबकि खुद एक सहाफ़ती मीर सादिक जो है और मीर जाफर उसमें बढ़ चढ़कर इस वक्त किरदार अदा करो। उनके किरदार क्या है उस पर भी आज के प्रोग्राम में हल्की पुल्की रोशनी डालेंगे। हम बाज़ाब्ता अपने प्रोग्राम की शुरुआत अपने टॉप स्टोरी से करते हैं। सिंध पुलिस की IG गुलाम नबी मेमन की बेबसी, उनकी लाचारी, उनकी मजबूरी, उनकी कमजोरियों पर आज के प्रोग्राम में हल्की फुल्की रोशनी डालेंगे। कराची से हमारे नुमाइंदा खसूसी हमरा ज़राई ने जो एक रिपोर्ट भिजवाई है, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त सिंध पुलिस की IG गुलाम नबी मेमन की हालत देखने वाली हो गई है। वो इतने कमज़ोर हो गए, इतने कमज़ोर तो शायद कभी वो डिस्ट्रिक्ट SSP हैदराबाद भी हुआ करते तो इतने कमज़ोर नहीं थे जितने इस वक्त वो IG सिंध बनने के बावजूद कमज़ोर हैं। वो किसी एक SSP के ट्रांसफ़र करने के भी अब मजाज नहीं है, मां सिवाय अपने स्टाफ अफसरों के। यही वजह है कि दादू जो है वो बगैर किसी डिस्ट्रिक्ट SSP के चल रहा है। एक SSP के पास 2 चार्ज है और ये उनके अपने प्रिंसिपल, अपने रूल्स रेगुलेशन के मुताबिक गैर कानूनी है, गैर अखलाकी, लेकिन वो इसमें भी कुछ चूं चरा करने की ताकत या हिम्मत नहीं रखते। अब 2-3 बार जो है वो काम्बो खान DSP DL ब्रांच को सस्पेंड कर चुके हैं। मामलात सामने आ चुके हैं कि कौन उन्हें कह रहा है ऐसा करने के लिए और कौन ऐसा कह रहा है कि ऐसा ना करने के लिए। अब सब कुछ जानने के बावजूद भी वो कहते हैं ना कि मजबूर हैं उफ़ल्ला, कुछ कह भी नहीं सकते, चुप रह भी नहीं सकते। ये पोजीशन उनकी इस वक्त हो चुकी है कि वो अपने साथ बीतने वाले दुखों को, तकलीफ़ों को, उनका भी जिक्र किसी से नहीं कर सकते कि मैं कितना लाचार हूँ कि मैं कह ही नहीं सकता किसी से। बिल्कुल वही सिचुएशन है कि पुलिस वाले किसी को मारे वो मारने के बाद उसके मुंह पे हाथ रखते और उसको रोने का भी हक ना दी। ये पोजीशन इस वक्त खुद सिंध पुलिस के IG की होगी। हालांकि किसी ने उन पे हाथ नहीं रखा, लेकिन वो कुछ कहने की पोजीशन में नहीं है। कहने से भी खुद उनकी अपनी रुसवाई, अपनी जगह सही होती है कि IG इतना कमजोर हो चुका है कि अपने नाक पर बैठी मक्खी तक को उड़ाने के वो काबिल नहीं है। जबकि उनके इल्म में है कि सिंध के सूबाई वजीर दाखिला अपने मर्तबे से इतने नीचे आ चुके हैं कि वो अब SHOs की पोस्टिंग वो खुद करवा रहे हैं। यानी कराची में कोई 12-13 ऐसे थाने ऐसे हैं जहां के SHO खुद
ہوم منسٹر کی پرچی سے لگے ہیں، اور سب کو پتا ہے، آئی جی کو بھی پتا ہے کہ یہ ایس ایچ او جو لگے ہیں اس میں روکڑا گیا ہے، 5 سے 15 لاکھ روپے اس میں رشوت لی گئی ہے، اور اس کے بعد ان کو ایس ایچ او لگائے گا، اور وہاں سے ان کو ہفتہ یا مہینہ بھی نہ صرف ان کو، ان کے باقی جو ان کا اسٹاف ہے فرنٹ مین، وہ وہاں سے پیسے وصول کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ جاننے کے باوجود آئی جی کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں، کیونکہ آئی جی کے دونوں ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ میں یہ تو نہیں کہوں کہ رنگے ہوئے، لیکن بندھے ہوئے ضرور ہیں۔ اس وقت بہت ہی زیادہ کمزور پوزیشن میں آ چکے ہیں۔ میں پہلے کہہ چکا تھا کہ اپنے ہوم ٹاؤن میں ڈاکٹر امداد کو جو ہے وہ اس کو ڈاکٹر جو تھے وہ سومرو کو وہ نہ لگا سکیں، سمیع اللہ سومرو کو اپنے ہوم ٹاؤن کے اندر، یعنی کہ یہ پوزیشن ہے ان کی۔ اب ایک دفعہ پھر وہ تباہ آزمائی کرتے ہیں، ہمیشہ کوشش کرتے ہیں، اور ہمیشہ جو ہے وہ بدقسمتی سے ان کو منہ کی کھانی پڑتی۔ اب وہ علی رضا کو انہوں نے کورنگی لگا رہے، لیکن میں دعوے سے کہتا ہوں کہ وہ کورنگی کے ایس ایس پی نہیں بن سکیں گے۔ شاہ جہاں کود پڑے ہیں، ان کا دعویٰ ہے کہ میں 2-4 دن میں جو ہے چارج لے لوں گا، حالانکہ آئی جی سندھ ان کی بھرپور مخالفت کر رہے ہیں۔ اب یہ بڑا ٹیسٹ کیسے ہے، یعنی کہ بڑا یہ آئی جی کو ایک بڑا دھچکا یہاں پہ لگے گا، یعنی آئی جی جس کو لگانا چاہتے ہیں علی رضا کو وہ لگے گا نہیں، اور آئی جی جس کو روکنا چاہتے ہیں وہ روکے گا نہیں۔ یعنی شاہ جہان کو روک رہے ہیں، یہاں سے گچی سے پکڑ رہے ہیں کہ نہ لگے، لیکن لگانے والے کہتے ہیں اس کو لگائیں گے، لیکن کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے۔ جامشوروں میں جو ہے وہ محظور لگتے ہیں یا کہ وہ کورنگی آتے ہیں، شاہ جہاں کورنگی میں لگتے ہیں یا کہ جامشوروں میں۔ انہیں تو ترپار کر لگا دو تو وہاں بھی جانے کو تیار ہو جائیں گے، لیکن فی الحال ان کی ضد یا فرمائش خواہش ہے کہ وہ آئیں کورنگی میں، جہاں وہ آئی جی کے علی رضا کو جو ہے وہ ناک آؤٹ کرنا چاہتے ہیں۔ ویسے علی رضا اور شاہ جہان میں کوئی اچھے تعلقات نہیں ہیں، دونوں نے بھی جو ہے وہ ایڑی چوڑی کا زور لگانا شروع کر دی۔ دیکھتے ہیں کہ یہ مارکا کون سر کرنے میں کامیاب ہوتا ہے۔ افتخار آرائی کی پوسٹنگ آئی جی سندھ نے بڑے ضد میں، بڑے لاڈ میں، بڑے پیار میں جو ہے وہ ایس ایس پی ساؤتھ سے کہہ کر جو ہے ساحل کرائی تھی۔ ساحل میں اب وہ وہاں تنگ آ چکے ہیں، وہ وہاں سے بھاگنا چاہتے ہیں، وہ پریڈی کا ایس ایچ او بننا چاہتے ہیں، اور آغا اسد کو کلٹی کرنا چاہتے ہیں، جن کی پوسٹنگ خود ڈی آئی جی ساؤتھ اسد رضا نے کی تھی۔ دیکھنا یہ کہ افتخار آرائی یہ مارکا سر کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں، اس سے کوئی مطلب ہے کہ وہ نہیں ہے کہ وہ آئی جی کے بہت قریب ہیں۔ آئی جی ان کو بہت پیار کرتے ہیں، لاڈ کرتے ہیں، ان کی پوسٹنگ کروانے میں جو ہے وہ کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں، یہ کہنا ہے خود پولیس کے انتہائی قابل اعتماد رکھیں۔ افتخار آرائی آئی جی کے ہاتھوں کے چھالے اور ان آنکھوں کے تارے ہیں، لہٰذا وہ ان کو پیڑی کیا ایئرپورٹ کیا گڈاپ سٹی کیا میمن گوڈ بھی ایس ایچ او لگوانے اگر چاہیں تو لگوا سکتے ہیں، انہیں نہ کوئی روکنے والا ہے نہ کوئی ٹوکنے والا ہے۔ ویسے افتخار آرائی ایک اچھے کمپیٹنٹ جو ہے وہ ایس ایچ اوز میں ان کا شمار رہا ہے، قابل ہے، میرٹ پر ان کی پوسٹنگ کہیں بھی چاہے تو ہو سکتی ہے۔ تو یہ تو تھا آئی جی والا معاملہ۔ اب جو دوسری ہماری خبر تھی، پہلے آپ اس خاتون اے ایس آئی ہے میرپور خاص کی مبینہ سمو، ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے، ان کی 3 صاحبزادیاں جو ہیں وہ پولیس میں ہیں۔ پروگرام میں ان کا ویڈیو چلانے سے پہلے میں سندھ پولیس کے آئی جی غلام نبی میمن صاحب آپ کی توجہ چاہوں گا۔ آپ انصاف پسند ہیں، انسان دوست ہیں، یہ آپ کے دعوے بھی ہیں اور یہ آپ نے کر کے بھی دکھائیں۔ تو یہ جو کیس ہے یہ آپ کی توجہ چاہتا ہے، بلکہ آپ کی مدد کا یہ خاتون طلبگار ہیں۔ ان کی کوئی سیاسی اپروچ نہیں ہے، بالکل صرف پولیس ہی ان کی سب سے بڑی اپروچ ہے۔ انہوں نے پولیس کو اپنی ساری زندگی کے 30 سال پولیس، 31 سال پولیس کو دے دی، اپنی پوری جوانی انہوں نے پولیس میں جو ہے وہ لوگوں کی جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانے پر خرچ کی۔ ان کی 3 صاحبزادیاں ہیں، تینوں کے تینوں جو ہے پولیس میں ہی سروس کریں۔ تو یہ تو پولیس والا خاندان ہے۔ جب پولیس والا خاندان خود پولیس والوں سے انصاف نہیں حاصل کر سکے گا تو پھر عام لوگ کیسے انصاف حاصل کر سکیں گے؟ بڑا ٹیسٹ کیسے، بڑا یہ ایک یعنی کہ ایک آئینہ ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے آئی جی غلام نبی میمن صاحب، اس میں آپ انٹروین کریں اور آپ یہ معلوم کریں کہ جب کورٹ نے ایک معاملہ حل کر دیا ہے، 45 دن تک جو ہے یہ خاتون جیل میں رہی ناحق، کوئی انہوں نے اپنے شوہر کو قتل نہیں کیا، میڈیکل رپورٹیں آ چکی ہیں، خود وہاں کے ایس ایس پی میرپور خاص چودھری اسد جو ہے وہ مطمئن ہے، سیٹسفائی ہے کہ ہاں یہ غیر معمولی دباؤ کے نتیجے میں سب کچھ ہوا ہے، یہ خاتون کا اس میں کوئی رول نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ
کورٹ نے جو ہے ان کی ضمانت لے لی 45 دنوں کے بعد، کیونکہ پولیس کچھ پیش نہیں کر سکی، اپنے چالانوں میں کچھ نہیں جمع کرا سکی کہ اس کا کیا جرم ہے یہ، تو اس پر جو ہے کورٹ کو بحالت مجبوری جو ہے ان کو چھوڑنا پڑا۔ لیکن چھوڑنے کے بعد اب ظاہر ہے کہ پولیس کو معاملے کو داخل دفتر کر دینا چاہیے کہ آپ کے پاس کوئی شواہد نہیں، لیکن سیاسی اپروچ اتنی زیادہ تھی کہ اس کے بعد جو ہے وہ معاملہ جو ہے وہ میر الخاص سے لے کے جو ہے وہ سانگڑ کے ایس ایس پی آصف اعجاز احمد شیخ کے سپرد کر دیا گیا۔ ان کے سپرد کیونکہ کراچی سندھ میں تو اور بہت سارے ڈسٹرکٹ ہے، اس کے بارے میں ہمارے نمائندہ خصوصی جن کی یہ رپورٹ ہے، جنہوں نے جو ہے یہ رپورٹ بھجوائی ہے، بہت چونکا دینے والی رپورٹ ہے ہمارے اس نمائندے کی۔ سجاد علی جو ہے یہ میر الخاص کے نمائندہ خصوصی ہیں، امداد سومرو کے دوستوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ انہوں نے جو ایک چونکا دینے والی بڑی تحقیقاتی جو رپورٹ بھجوائی ہے، ان کی رپورٹ کے مطابق معاملہ یہ ہے کہ یہ جو متوفی تھا اعجاز علی شاہ، یہ کبھی پی ایس او رہ چکا تھا یا پی ایس رہ چکا تھا۔ علی نواز شاہ جو پیپلز پارٹی کے ایم این اے ہیں، عمر کوٹ کے بھی ہیں، میر الخاص کے بھی، یہ ان کے قریبی تھے اور وہ اس سارے معاملے میں جو ہے کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں۔ اور وہ چونکہ عمر کوٹ میں رہ چکے تھے تو یہ عمر کوٹ میں یہ ایس ایس پی جو ہے آصف اعجاز احمد شیخ، تو ان کے تعلقات تھے۔ اب ان کو پریشرائز کیا گیا کہ اس معاملے کو آپ حل کریں اور اس خاتون کو آپ نے ہر حال میں جو ہے اس قتل کیس میں چالان کرنا ہے، اس پر یہ جرم ثابت کرنا ہے ان کی بیوی پر۔ ان کی بیوی نے جو ہے یہ قتل کیا شوہر، حالانکہ انہیں ہی پتہ ہے کہ یہ ایک خامخواہ غلط مس یوز آف پاور ہوگا، لیکن وہ بھی مجبور ہیں اپنی نوکری کو، اپنی سیٹ کو بچانے کے لیے۔ اور اب انہوں نے جو ہے جب ان کو تفتیش دے دی گئی تو سب سے پہلے انہوں نے جو ہے خود خاتون اے ایس آئی مبینہ سمو کا جو ہے یہ داماد ہیں، وہ بھی پولیس کانسٹیبل ہیں، ذیشان راجپوت، ان کو جو ہے وہ اغوا کر کے لے گئے ہیں۔ اب یہ جو ہے اسسٹنٹ کمشنر ہیں شبیر جسکانی، جو کہ ڈی آئی جی میر الخاص جو ہے جسکانی جو ہے وہ ان کے چھوٹے بھائی بتائے جاتے ہیں، انہیں جو ہے وہ اغوا کر کے لیں گے۔ پہلے میں چاہوں گا کہ آپ لوگ جو ہے یہ خاتون اے ایس آئی مبینہ سمو کا جو ہے یہ 11 منٹ کا جو اسٹیٹمنٹ ہے، یہ پورا اپنا واقعہ بیان کریں گے۔ پہلے آپ یہ سنیں کہ یہ کیا فرما رہی ہے۔ السلام علیکم، میرا نام مبینہ ہے، اے ایس آئی مبینہ سمو، اور میں میر الخاص میں ہی ہوں، تعینات پی ایس سیٹلائٹ ون پر۔ اور 21 مارچ جو تھا اس پہ مجھ پر پی ایس سیٹلائٹ ون پر ہی مجھ پہ جھوٹی ایف آئی آر درج ہوئی، جو کہ میرا جو شوہر تھا سید اعجاز حسین شاہ بخاری، اس کے معاملے میں، اور میرے سسر غلام نبی شاہ نے کروائی۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ میرے ڈپارٹمنٹ میں میرے ساتھ ہی میرے ہی اپنے آفیسروں نے اتنی بڑی زیادتی کی ہے کہ میں خود وہاں فریاد لے کر گئی ہوں اور کہا ہے کہ جی میرا شوہر فون اٹینڈ نہیں کر رہا، کال اٹینڈ نہیں کر رہا۔ ہم رات کو راضی خوشی کراچی سے آئے ہیں، 11:30 بجے انہوں نے مجھے گھر ڈراپ کیا ہے، اور وہ ریونیو کالونی جو ہے اس کے کوارٹر میں رہتے تھے اکیلے۔ تو جب میں نے ان کو یہ کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیں ایس ایچ او غازی راجڑ کو، تو اس نے مجھے صاف منع کر دیا کہ میں آپ کے ساتھ نہیں چلوں گا۔ تو میں نے کہا چلو ان کے پیرنٹس کو میں نے بھی کال کی، آپ بھی کال کریں، مگر اس پہ بھی انہوں نے مجھے جواب دے دیا۔ تو میں کافی دیر وہاں تھانے پر بیٹھی رہی اور انتظار کرتی رہی شاید ان کے رشتہ دار آ جائیں۔ جب ان کے رشتہ دار آئے اور تھانے میں کافی چہل پہل مچ گئی اور اتنی ایمرجنسی ہو گئی کہ پتہ چلا کہ ریونیو کالونی سے کوارٹر سے اعجاز شاہ کا لاش ملا ہے، تو مجھے خود اس کے بعد مجھے خود کچھ ہوش نہیں تھا کہ یہ کیا ہو گیا، کیسے ہو گیا۔ اور لاش بھی جو ہے مجھے پولیس آفیسروں نے بتایا، مووی بھی دکھائی کہ جو وہ بغیر کپڑوں کے اور بہت بری حالت میں ملی تھی، جس سے میں بہت پریشان ہوئی، ڈسٹرب ہوئی۔ اچانک تھانے کا گیٹ بند کر دیا گیا اور مجھے جو ہے ایک کمرے میں جا کر بٹھا دیا گیا۔ میں نے فون کر کے اپنے گھر والوں کو اطلاع دی، بچوں کو اطلاع دی کہ آؤ، کیونکہ میرے گھر میں اور کوئی نہیں ہے، میری 3 بیٹیاں ہیں جو تینوں جاب کرتی ہیں پولیس ڈپارٹمنٹ میں، اور بچیاں جو ہے فون سن کر وہاں سے بھاگ لی ہیں، ادھر تھانے کی طرف آئی ہیں۔ اور کچھ ہی ٹائم 22 مارچ کو تھانے پہ ایف آئی آر درج کی گئی، میں وہیں موجود تھی، اور 23 مارچ کو میری گرفتاری شو کی گئی، حالانکہ میں پہلے دن سے 21 مارچ رات 8 بجے سے وہاں پر ہی تھی، اور انہوں نے مجھے زبردستی وہاں تھانے پہ روکا ہوا تھا، جس کی بچوں نے ایس ایچ او غازی راجر سے پوچھا کہ
امی پر کوئی FIR نہیں ہے، کوئی رپورٹ نہیں ہے، تو آپ نے امی کو اس طرح کیوں رکھا ہے؟ تو غازی راجڑ نے یہ کہا کہ جی یہ تو ڈیوٹی پر ہے، میں ان کو ڈیوٹی شو کروا رہا ہوں۔ تو حالانکہ کوئی میری وہاں پر ڈیوٹی شو نہیں کروا رہے تھے، مجھے ایک بند کمرے میں رکھا گیا تھا اور سیاسی پریشر کی وجہ سے تھانے میں رکھا گیا، اور تھانے والوں نے بھی مجھ سے بہت برا سلوک کیا اور غازی راجڑ نے بھی کیا۔ جب بچوں نے ان سے کوشچن کیا کہ ہماری امی پر کوئی FIR یا کوئی گرفتاری نہیں ہے، تو انہوں نے غازی راجڑ نے الٹا میرے بچوں کو کہا جو کرنا ہے کر لو اور جس کو بولنا ہے جا کر بول دو، اور تمہاری امی پر اب FIR ہو چکی ہے۔ چلو بچیوں نے SP میرپور خاص چودھری اسد کو کال کی، تو چودھری اسد نے یہ کہا کہ مجھے اس چیز کا کوئی علم نہیں ہے کہ مبینہ پر کوئی FIR ہے یا وہ کہاں پر ہے۔ چودھری اسد نے کلیئر لفظوں میں یہ کہہ دیا کہ مجھے کسی چیز کا کوئی علم نہیں ہے۔ بہرحال پھر انہوں نے میرا ریمانڈ لیا، ریمانڈ لے کر 6 دن مجھے پھر دوبارہ تھانے پر رکھا۔ تھانے پر رکھنے کے بعد انہوں نے ایک گاڑی تھی، یعنی کہ جس گاڑی میں ہم آئے تھے اس گاڑی میں ٹوٹل رپورٹ تھی، میڈیکل کی بھی، کپڑے تھے، ہماری فریش شاپنگ کی ہوئی تھی ساری، وہ بھی گاڑی انہوں نے جنازے کے ساتھ اسی ٹائم ان کو دے دی، جس میں ان کی سیلف اپینیا کی مشین بھی تھی، جو مشین کے بغیر سو ہی نہیں سکتا تھا۔ اس کو 3-4 پرابلم تھے بیماری کے، تو وہ بیچارہ خود درپدر تھا، سارے اخراجات میں خود اٹھاتی تھی، وہ بے روزگار تھا، اور باپ اس کو کوئی بھی خرچہ وغیرہ نہیں دیتا تھا، اور باپ ریٹائر تپیدار ہے غلام نبی شاہ سامارو کا، اور وہ باپ جو ہے اس کو مجھ سے اس نے نکاح کیا تھا 28 تاریخ اور 12واں مہینہ۔ جب میں تھانے میں موجود تھی تو مجھے جب اس چیز کا علم ہوا کہ اعجاز کی برہنہ حالت میں لاش ڈیڈ باڈی ملی ہے، تو میں نے اسی ٹائم غازی راجڑ کو بھی کہا چیختے چلاتے ہوئے کہ اللہ کے واسطے میری FIR درج کرو، وہ میرا شوہر تھا اور اس طرح اس کنڈیشن میں اس کی لاش کس طرح اس کی لاش ملی ہے۔ مگر غازی نے میری ایک نہیں سنی، مجھ پہ FIR بھی کی گئی اور میری دوسرے دن گرفتاری بھی دکھائی گئی، اور پھر مجھے وہاں ریمانڈ میں بھی رکھا گیا۔ اس کے بعد مجھے جیل کسٹڈی بھی کیا گیا، 45 دن میں جیل میں رہ کر آئی ہوں، اور کوئی اس میں آئی وٹنس نہیں ہے، کوئی وہاں گواہ موجود نہیں ہے۔ FIR میں یہ دکھایا گیا ہے کہ جی میں اس کی بیوی تھی ہی نہیں اور میں اس کی دوست تھی، حالانکہ ابھی وہ ایک طلاق نامہ ظاہر کر رہے ہیں کہ میرے بیٹے نے، فریادی کہہ رہا ہے میرے بیٹے نے مبینہ سمو کو طلاق دے دی تھی۔ FIR میں ایسی کوئی چیز ہی نہیں دکھائی گئی، نکاح کی کوئی چیز ہی نہیں دکھائی گئی، تو پھر وہ طلاق نامہ کس وجہ سے مجھے دکھایا جا رہا ہے؟ نہ ہمارے درمیان کوئی طلاق ہوئی ہے اور نہ ہمارا کوئی ایسا مسئلہ ہوا ہے۔ جو بھی من گھڑت کہانیاں بنائی جا رہی ہیں یہ سیاسی دباؤ میں آ کر بنائی جا رہی ہیں، اور مجھے پریشرائز کیا جا رہا ہے، تنگ کیا جا رہا ہے، اور میرے ہی ڈپارٹمنٹ والے میرپور خاص SSP چودھری اسد، SHO غازی راجڑ جو اپنی یاریاں نبھا رہا ہے، اور یہ سارا کھیل کھیلا جا رہا ہے میرے ساتھ سیاسی۔ میں پولیس ڈپارٹمنٹ میں ہو کر بھی انصاف کے لیے لوگوں کو منتیں کر رہی ہوں، حق اور انصاف کیا جائے میرے شوہر اعجاز شاہ کے ساتھ بھی، جن کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور میں یہاں موجود ہوں، میرے ساتھ بھی انصاف کیا جا سکے۔ کورٹ میں جو میرے ساتھ فیصلہ ہوا ہے اس میں میری ضمانت ہوئی ہے، 45 دن جیل میں رہنے کے بعد میرا یعنی کہ ضمانت ہوئی ہے، اور ضمانت پہ میں رہا ہوئی ہوں، اور میڈیکل آنے کے بعد یہ سب کچھ ہوا ہے۔ میڈیکل میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ ان کو میں نے مارا ہے یا کسی اور سے مروا دیا ہے، ایسی کوئی چیز میڈیکل میں نہیں آئی ہے، نہ اس کی باڈی پہ کوئی ٹارچر کا نشان ہے، نہ اس کی باڈی پہ کسی چیز کا ہے، نہ کوئی اس کو چوٹ لگی ہوئی ہے، نہ اس کو کوئی بلڈ نکلا ہوا ہے، وہ بیمار تھا۔ چودھری اسد صاحب جو تھے انہوں نے لاش کے پاس کھڑے ہو کر خود یہ بیان دیا تھا کہ لاش پہ کوئی تشدد کا نشان نہیں ہے اور کوئی ٹارچر کا نشان نہیں ہے، کوئی بلڈ نہیں ہے، کوئی یہاں انجریز نہیں ہے۔ اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم نے 14 دن کا ریمانڈ لینا ہے اور پولیس انکوائری کے لیے ٹیم مقرر کی ہے۔ ٹیم جو مقرر کی گئی، جب میں سیٹلائٹ ٹاؤن تھانے پر ریمانڈ میں تھی تو وہاں پر مجھ سے انکوائریاں کی گئی، اور 2-3 افسران تھے جو CIA والے تھے، وہ میرے پاس آئے اور رات 4 بجے 5 بجے تک مجھے جگا کر مجھ سے ہر سوال کرتے رہے، اور ہر سوال کا میں جواب دیتی رہی، مگر پتہ نہیں کیا ہوا، انکوائری ایک دم سے جب مجھے جیل کسٹڈی کیا گیا تو بعد میں پتہ چلا کہ یہ انکوائری ٹرانسفر ہو کر سیاسی دباؤ اور سیاسی سورس لگوا کر انہوں نے یہ انکوائری IG صاحب کو کہہ کر، اور یہ انکوائری انہوں نے SP سانگھڑ اعجاز شیخ جو پہلے عمر کوٹ SP رہ چکے ہیں ان کو دے دی گئی ہے، اور کافی ٹائم ہو گیا وہ انکوائری ابھی تک مکمل نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ اس میں کافی ساری ایسی چیزیں سامنے آ گئی تھی جو میرے خیال میں بتانے سے ان کو تھوڑا سا مسئلہ ہو رہا ہے، یا کوئی چیز ایسی ہو رہی ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ ابھی تک وہ انکوائری کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے۔ کل بروز پیر 27 تاریخ کو پتہ چلا کہ اعجاز شیخ صاحب میرپور خاص انکوائری کمپلیٹ کرنے کے لیے آ رہے ہیں،
تو جب مجھے وہاں بلایا گیا اور میں وہاں گئی اعجاز شیخ صاحب کے پاس، میں نے کہا انکوائری ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں کر لوں گی، جو مجھے حقیقت ہے مجھے وہی بتانی تھی، اور مجھے پورا یقین تھا کہ یہ میرے ساتھ حق ہی کریں گے، اور مرنے والے کے ساتھ جو میرا شوہر تھا سید اعجاز حسین شاہ، اس کے ساتھ بھی حق ہی ہوگا۔ جب مجھے آفس میں بلا کر وہاں بٹھایا گیا تو 7 سے 8 بندے عمر کوٹ سے شاہ لوگ، جو جس میں غلام نبی شاہ، ایاز شاہ، الطاف شاہ جو سی آئی اے انچارج عمر کوٹ رہ چکا ہے وہ، اور شجاع محمد شاہ، اور کافی اور بھی شاہ لوگ تھے جو ایس پی صاحب کے پہلے ہی موجود تھے، ایس پی صاحب کے پاس، ایس پی سانگھڑ کے پاس موجود تھے، اور ان کے بیانات وغیرہ چل رہے تھے۔ ان کے جانے کے بعد پھر انہوں نے، ایس پی صاحب نے مجھے اندر بلایا اور مجھ سے کچھ سوالات کیے۔ سوالات کرنے کے بعد غازی راجڑ صاحب، ایس پی سانگھڑ جو ہے وہ میرپور خاص آئے تھے انکوائری کے لیے، اور مجھے بٹھایا گیا، مجھ سے پوچھا گیا، اور مجھ سے یہ بھی کہا کہ آپ کے کتنے بچے ہیں۔ میں نے انہیں بتایا میرا ایک بیٹا ہے چھوٹا اور 3 بیٹیاں ہیں۔ تو کہنے لگے کہ آپ کے پاس فائل موجود کیوں نہیں ہے، آپ کے پاس ڈاکٹروں کے نمبر کیوں نہیں ہے؟ تو میں نے کہا سر سب چیزیں تھی، گاڑی میں تھی۔ تو مجھے کہنے لگا آپ کو پتہ ہے آپ کی بیٹیوں کا نام آ رہا ہے۔ میں تھوڑا سا پریشان ہوئی، میں نے کہا بیٹیوں کا نام کس لیے آ رہا ہے؟ میں نے کہا بیٹیوں کا تو اس میں کوئی، اس میں ہے نہ آنا ہے نہ جانا ہے، نہ کسی سے کوئی واسطہ ہے، پھر کیوں بیٹیوں کا نام دیا جا رہا ہے؟ تو ایس پی صاحب نے مجھے کافی پریشرائز کیا کہ مجھے ٹوٹل میڈیسن، ٹوٹل فائل میڈیکل کی سب مجھے چاہیے۔ میں نے حالانکہ کہا یہ غازی صاحب بیٹھے ہیں SHO، ان سے پوچھے، انہوں نے سب چیزیں ان کو دے دی ہیں۔ تو مجھے کہنے لگے مجھے پتہ نہیں ہے، بی ان کا بیٹا مر گیا ہے۔ میں نے کہا میرا شوہر ہے اعجاز شاہ، میرا شوہر ہے، FIR میری ہونی چاہیے، شوہر میرا بھی تھا، میرے ساتھ ظلم ہوا ہے، آپ میرے ساتھ اس طرح کیوں بات کر رہے ہیں؟ کہتا آپ کو جب پتہ چلے گا جب آپ کی بیٹیاں اٹھائی جائیں گی۔ تو میں تھوڑا سا پریشان ہوئی، میں باہر آئی اور کپ کپاتی ہوئی میں باہر نکلی۔ میں نے کہا اس طرح میرے ساتھ کیوں سلوک کیا جا رہا ہے؟ حالانکہ اعجاز شیخ خود بھی عمر کوٹ میں رہ چکے ہیں اور الطاف شاہ کے اچھے دوست ہیں، ان کو CIA کی پوسٹنگ پہ رکھا ہے، انہوں نے رکھا ہوا تھا۔ جب میں باہر آئی تو میں نے دیکھا میرا داماد کھڑا ہوا ہے، داماد کھڑا ہوا ہے، اور مجھے انہوں نے یہ کہا تھا کہ اب دیکھنا ٹیلر یہ ہوا کہ میرے داماد کی جب میری اسٹیٹمنٹ یہاں ہوئی ہے تو میرے داماد کی بھی یہی ہونی چاہیے۔ میرا داماد باہر وردی میں کھڑا رہا۔ بعد میں پتہ چلا کہ میرے داماد کو گاڑی میں ڈال کر زبردستی SSP جو ہے اعجاز شیخ اس کو سانگھڑ کی طرف لے گئے، اور ابھی تک اس کا کچھ پتہ نہیں ہے کہاں لے کر گئے، کیوں لے کر گئے، یہ کیوں میرے ساتھ ناجائزی کی جا رہی ہے، کیوں مجھے پریشان کیا جا رہا ہے۔ میں بہت پریشان ہوں، میں تھک چکی ہوں اس انکوائریوں سے۔ یہ کون سی انکوائریاں جو 3 مہینے ہو گئے ابھی تک چل رہی ہیں؟ IG صاحب کو ریکویسٹ کرتی ہوں، وزیر اعلیٰ سندھ کو ریکویسٹ کرتی ہوں، وزیر داخلہ کو ریکویسٹ کرتی ہوں، اور سپریم کورٹ تک ریکویسٹ کرتی ہوں کہ مہربانی کر کے حق اور انصاف کیا جائے۔ پولیس میں میرے ساتھ اتنی ناانصافی کیوں ہو رہی ہے، کس لیے ہو رہی ہے؟ IG سندھ سے میں ریکویسٹ کرتی ہوں کہ میرے بچوں کو تحفظ دیا جائے، مجھے تحفظ دیا جائے۔ میں اس خود ڈپارٹمنٹ میں 31 سال نوکری کر چکی ہوں، BA پاس ہوں، اور خام خواہ کے لیے میرے اوپر سیاسی دباؤ ڈالا جا رہا ہے، اور میرے پاس کوئی سیاسی سفارش نہیں ہے، میرے پاس کوئی سیاسی سفارش نہیں ہے جو IG صاحب کو کال کرے، یا کوئی MNA MPA یہاں کا IG صاحب کو کال کرے اور وہ میری سفارش کرے۔ میں اللہ کے آسرے ہوں، اپنے افسران کے آسرے ہوں۔ میرپور خاص اور سانگھڑ کی پولیس نے میرے ساتھ کوئی تعاون نہیں کیا، تعاون کچھ بھی نہیں انہوں نے میرے ساتھ کیا ہے۔ الٹا مجھے تھریٹ دے کر، وارننگ دے کر، اور ایک ٹیلر دکھا کر میرے داماد کو اٹھا کر لے گئے ہیں، اور میری بچیوں کے ساتھ کیا ہوگا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، اور نہ میرے گھر میں کوئی ہے، میرا بیٹا چھوٹا ہے۔ میں چاہتی ہوں میرے ساتھ حق انصاف ہو۔ مزید میرا اس کیس کے بارے میں یہ کہنا ہے کہ جب میں پولیس کسٹڈی میں تھی PS سیٹلائٹ ان پر، تو مجھے شوکاز نوٹس جاری کیا گیا، جس میں اپنی ہی عدالت بنائی گئی اور اپنے ہی گواہ پیش کر کے اور خود ہی مجھے قصوروار ٹھہرا کر، اور SP چودھری اسد صاحب نے اپنی ہی عدالت میں اپنا ہی فیصلہ سنا دیا، اور کہا گیا کہ جی آپ اس کیس میں انوالو ہو۔ اور مجھے بڑا افسوس ہوا، اگر اس جگہ پر عادل میمن صاحب ہوتے SSP میرپور خاص، تو شاید وہ بنا تفتیش کے، بنا انویسٹیگیشن کے وہ اس طرح مجھ پہ FIR جھوٹی داخل نہیں ہونے دیتے، اور وہ حقیقت میں میرے خیال میں کہ وہ میرٹ پہ فیصلہ کرتے۔ مگر مجھے بہت افسوس ہے اپنی میرپور خاص کی پولیس اور چودھری اسد صاحب پر، جنہوں نے بنا تفتیش کیے مجھے قصوروار بھی ٹھہرا دیا اپنی عدالت میں مجھے جو ہے، اور اپنا فیصلہ بھی سنا دیا، اور شوکاز نوٹس آپ میرا پڑھ سکتے ہیں۔ اتنے سخت الفاظ میرے لیے استعمال کیے گئے کہ یہ مجھے نوکری سے فارغ کرنا چاہتے ہیں، یہ میری سروس ختم کرنا چاہتے ہیں، میرے بچوں کو مجھے نقصان دینا چاہتے ہیں۔ ایسا پریشر میں آ کر یہ اس طرح میرے ساتھ کیوں کر رہے ہیں، یہ سیاست کیوں چل رہا ہے میرے ساتھ؟ IG صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ فیئر انکوائری کی جائے، اور حقیقت جو بھی حقیقت ہے وہ سامنے لائی جائے۔
शुक्रिया सिंध पुलिस के आईजी गुलाम नबी मेमन साहब, आपने मेरी दरख्वास्त पर इस दुखियारी पुलिस वाली की जो ये पूरा स्टेटमेंट है आपने इंतहाई इन्हमाक से सुना। यकीनन अब मुझे यकीन है कि आप इस केस में गैर मामूली ज़ाती दिलचस्पी लेते हुए इनकी मदद करेंगे। इनके साथ जो खुद पुलिस वाले जो है वो अपनी नौकरियां पक्की करवाने के लिए कानून और आइन से ज़्यादा जो है इन सियासतदानों के नौकर बनकर इस वक्त किरदार अदा करें, तो आप इसमें इंटरवीन करके आईजी होते हुए जो है अपनी एक खातून एएसआई के साथ होने वाली इस नाइंसाफी को रोकने में अपना किरदार अदा करेंगे। पुलिस वाली है, अब उसके दामाद को अगवा कर लिए। जावेद जसकानी जो डीआईजी मीरपुर खास है, उनके ही चेन ऑफ कमांड में सब कुछ हो रहा है। उन्होंने अपने भाई के जो गनमैन हैं, जो ड्राइवर हैं, कांस्टेबल जीशान राजपूत को अगवा करके लगे, वो उनके अगवा को ही न रोक सके, तो बाकी वो क्या इसमें इंटरवीन करेंगे। हालांकि जब कत्ल की वारदात हुई थी 21 मार्च को, तो उस दिन ये ड्यूटी पर थे खुद असिस्टेंट कमिश्नर के साथ, तो उनका तो कोई लेना देना नहीं, लेकिन उन्हें जिस अंदाज में अगवा करके ले गए, बाद में जब मीडिया पे बात आ गई तो उन्होंने इसको ऑन किया कि नहीं, हमने अगवा नहीं किया, हम उसको बयान रिकॉर्ड करने के लिए लाए। ज़ाहिर है पुलिस कांस्टेबल है, उन पर दबाव डाला जाएगा, उन्हें तशद्दुद किया जाएगा कि वो अपनी सास के खिलाफ जो है वो बयान दे। तो ये एक नाइंसाफ़ी होने जा रही है, तो इस नाइंसाफ़ी को रोकने के लिए ही जो है मैं ये आवाज़ अपने इस प्लेटफार्म से उठा के उस दुखियारी माँ को जो है वो पुलिस के तशद्दुद से, पुलिस की ज़्यादती से, पुलिस की नाइंसाफ़ी से बचाने के लिए जो है कोशिशें कर रहा हूँ। देखना ये कि इसमें आईजी गुलाम नबी मेमन जो है वो क्या रोल अदा करते हैं। तो ये तो था ये मुतवफ़ी एजाज अली शाह का केस 50/2024 की नित्य नई सूरत हाल। अब प्रोग्राम के आखिर में हम बात करेंगे गोटकी के शहीद सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी के मर्डर पर। आज तकरीबन 6 दिन हो चुके हैं, न तो कातिल पकड़े जा चुके हैं और न ही कातिलों के मददगार, उनके साथी, उनके दोस्त, और इस मुकदमे में अब एक फरीक बनकर उभरने वाले गोटकी के नौजवान एसएसपी डॉक्टर समीर नूर चन्ना, यानी तब्दील नहीं किया गया। और उनके तब्दील ना करने का सीधा सीधा मकसद है कि इसमें सिंध हुकूमत जो है वो और सिंध पुलिस और सिंध के वज़ीर दाखिला पार्टी बन चुके हैं शहीद सहाफ़ी के खिलाफ। अमीन रंगूदवाला ने रिपोर्ट भिजवाई है कि सिंध के एक सहाफ़ियों के जो मीर जाफ़र हैं, नाम में नहीं लूँगा, वो इसमें बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं और वो रोल प्ले करने में इस हद तक कामयाब हो चुके हैं कि शहीद के ख़ानदान को उन्होंने 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। यानी शहीद की माँ जो है वो बज़िद है कि मेरे बेटे को जो है वो इलाके के एमएनए ने जो है वो खालिद लुन पर उनका शुबा है और वो खालिद लुन के खिलाफ ही अपने बेटे नसरुल्लाह गडानी की मर्डर का, उनके कत्ल का मुकदमा दर्ज कराने पर बज़िद एफआईआर। लेकिन उनके बेटे जो हैं, उनके जो भाई हैं, उन्हें जो है वो सहाफ़ती मीर जाफ़र जो है वो राज़ी करने में, उन्हें तोड़ने में, उन्हें बदजन करने में, उन्हें गुमराह करने में जो है वो कामयाब हो चुके हैं। और अब वो कहते हैं कि मुकदमा जो है नामालूम के खिलाफ दर्ज किया जाए। नामालूम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का सादा मकसद जो है वो असल कातिलों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। इस सब के इल्म में है। जब मुझ तक ये बात पहुंच चुकी तो यकीनन आईजी गुलाम नबी मेमन के भी इल्म में है, ये बात होम मिनिस्टर के भी इल्म में है, ये बात जो है वहाँ के डीआईजी के भी इल्म में है, ये बात जो है खुद सिंध के वज़ीर आला के भी इल्म में। लेकिन कोई भी मजाल है कि इसमें इंटरवीन करे, मुदाखलत करे, क्योंकि एक एमएनए है इसमें, सियासतदान है। अब सियासतदान के खिलाफ नऊज़ बिल्लाह उनके खिलाफ मुकदमा करना, उन्हें गिरफ्तार करना, उन्हें हवालात बंद करना, ये तो गुनाह कबीरा है। और उस गुनाह कबीरा से बचने के लिए पूरी की पूरी सिंध हुकूमत, सिंध पुलिस खुद को बचा रही है। ये है इस सूबे का, इस पुलिस का, इस सिंध हुकूमत का अलमिया कि वो चोर को चोर नहीं कह सकती, कातिल को कातिल नहीं कह सकती। हाथ खून में रंगे हुए हैं लेकिन उन्हें कोई कातिल ठहराने को तैयार नहीं है, क्योंकि वहां का डिस्ट्रिक्ट एसएसपी ने ही पहल की थी कि इस पूरे मामले को जो है इस मामले का ही रुख बदलने के लिए, यानी इसको कारोकारी का नतीजा करार दिया था। मिट्टल के खिलाफ, मिट्टल को इस मुकदमे का मुल्जिम बना रहे थे।
मित्तल ने तो हाथ उठा लिए कि मैं इसमें नहीं हूं और मेरी बीवी पुलिस कस्टडी में है, और बावंडा फूट गया तो मामला दूसरी तरफ चले गए। और अब वो जो मीर जाफर मीर सादिक है बकौर अमीन रंगून वाला के, उन्होंने जो है उनको एक वजीर का प्रोटोकॉल दिया गया किस कानून के तहत। आईजी ने भी देखा होगा, होम मिनिस्टर ने भी देखा होगा, वजीर आला ने भी देखा होगा, लेकिन कोई रोकने वाला ना कोई टोकने वाला। ये है सिंध पुलिस, आवे का आवा ही बिगड़ा है। अब तक एफआईआर दर्ज नहीं हो चुकी है। इमदाद सोमरो हमारे दोस्त थे, मुझे उनसे उनकी रिपोर्ट का बेचैनी से इंतजार था कि वो इस मामले में क्या तहकीकाती रिपोर्ट भिजवाते हैं कि ये मामला आखिर किस तरफ जाएगा। ये जो दहशतगर्दी का जो वाकया हुआ है, ये जो सहाफ़ी का कत्ल हुआ है नसरुल्लाह गडानी का, ये भी जो पहले 6 सहाफ़ी कत्ल हो चुके थे खुद जान मोहम्मद महर की तरह, ये भी दाखिला दफ्तर कर दिया जाएगा, इसको भी खत्म कर दिया गया। ये क्या सिंध जो है वो सहाफियों के लिए नो गो एरिया बना दिया गया। यहां पर कोई टीपू सुल्तान नहीं रहेगा सहाफत का, यहां पर सिर्फ सहाफत के मीर जाफर और मीर सादक ही रहेंगे जो पुलिस के और सिंध हुकूमत के और इनके जो है वो जाली कारनामों पर ढोल बजाते रहेंगे, नकारे बजाते रहेंगे। सिंध हुकूमत ने, सिंध पुलिस ने डाकुओं का बेड़ा गर्क कर दिया, सिंध पुलिस ने करप्शन का बेड़ा गर्क कर दिया, यही सब कुछ करते रहेंगे। यानी कोई जो हक और सच की आवाज बुलंद करने वाला नसरुल्लाह गडानी जैसे हैं, उन्हें क्या वो इसी तरीके से उनकी आवाज को दबाते रहेंगे, मिटाते रहेंगे, खत्म करते रहेंगे। अगर मैं काश कराची में होता सिंध में, तो यकीनन मुझे भी जो है गोलियों से छलनी कर दिया गया होता इस किस्म की आवाज, इस किस्म की पुकार को बुलंद करने पर। ये तो मैं दूर बैठा हूं तो मैं इतनी आज़ादी के साथ इतना सब कुछ, इतना बड़ा भाषण जो है वो देने में कामयाब हो गया, वरना मेरा हाल जो है वो नसरुल्लाह गडानी और खुद जान मोहम्मद महर से ज्यादा बदतर होता। लेकिन अब देखना यह है कि इसमें सिंध के सहाफ़ी क्या करते हैं। इतनी बड़ी बड़ी सिंध में जो है अखबारात हैं, काविश हैं, खुद अवामी आवाज़ है, इतने बड़े बड़े जर्नलिस्ट बैठे हैं, क्या वो इस मामले में खामोश तमाशाई बने बैठे रहेंगे, या सिर्फ इमदाद सोमरो ने ये बेड़ा उठाया कि वही इस पर आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। सब सिंध के सहाफ़ियों को इस वक्त यकजहती का मुजाहरा करना चाहिए। ये तो आज उनकी बारी, कल हमारी बारी है, कोई से बच नहीं सकेगा। जो भी हक व सच की आवाज़ बुलंद करेगा उसका अंजाम जो है फिर सिर्फ इसी तरीके से जो है शहीद जो सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी या फिर जान मोहम्मद महरी की तरह से होगा। हर एक को ये उन्हीं मुकाम पर उसी राह का मुसाफिर बनाएंगे ये चोर, लुटेरे, डाकू, जिन्हें आईना दिखाने की हम जैसे सहाफ़ी गलती करते हैं। इन्हें इनका किरदार दिखाते हैं, इन्हें इनका अमालनामा दिखाते हैं, ताकि काश के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात, लेकिन हमारा अंदाज शायद उनको पसंद नहीं आता, लिहाजा वो जो है वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, और वो जो है वो सहाफ़ियों को जो है वो इस तरीके से एक एक करके जो है वो ख़त्म करते चले जा रहे हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम खत्म करने से पहले इतला ये देता चलूं कि अभी जो है इमदाद सोमरो से राब्ता हुआ। इमदाद सोमरो की वीडियो, एक बयान भी प्रोग्राम के आखिर में शामिल कर रहा हूं इसी नसरुल्लाह गडानी शहीद जर्नलिस्ट के केस से मुतालिक के बिल आखिर एफआईआर दर्ज हो चुकी है, लेकिन एफआईआर जिस किस्म की दर्ज होनी चाहिए थी वो एफआईआर दर्ज नहीं हो चुकी, बल्कि सिंध का जो है सहाफ़ियों का मीर जाफर और मीर सादिक जो है वो अपनी उस कोशिश में कामयाब हो चुके हैं। सुनिए ये खुद इमदाद सोमरो अपने इस वीडियो बयान में क्या कहते हैं। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूं, अल्लाह हाफिज। हनीफ साहब, बिलाखिर 6-7 दिन की ताखीर से एफआईआर कट गई। एफआईआर शहीद नसरुल्लाह की वालदा मिस्मात पठानी के मुद्दियत में मीरपुर माथेलो थाने में एफआईआर नंबर 133/24 दहशतगर्दी के सेक्शन और कत्ल के सेक्शन के तहत काटी गई है, जिसमें 2 नामालूम मुल्ज़मान का जिक्र है कि 2 नामालूम मुल्ज़मान ने नसरुल्लाह गडानी को शहीद किया है। मिस्मात पठानी अपनी एफआईआर में यह कहती हैं कि उनका जो बेटा था वो सहाफ़ी था, तकरीबन 40-41 साल उनकी उम्र थी, और वो सरदारों, मीरों और जो ब्यूरोक्रेसी है, पुलिस है, उनके खिलाफ वो रिपोर्टिंग करता था, तो वो सब उनसे नाराज़ रहते थे। तो इसलिए उन सब ने, मीन्स पुलिस अफसरान ने, ब्यूरोक्रेसी ने, सरदारों ने, मीरों ने और वडेरों ने साजिश करके उनके बेटे को कत्ल कराया है 2 नामालूम अफराद के खिलाफ के हाथों। अब इसमें जो हमें बाखबर जरिए हैं वो ये बताते हैं कि 3 मुख्तलिफ ड्राफ्ट तैयार किए गए थे, जिसमें एक जो ड्राफ्ट था, कच्चा ड्राफ्ट था, उसमें जो शहीद की वालदा थी मिस्मात पठानी, उसने नॉमिनेट किया था शहबाज लुंड, जो MNA खालिद लुंड के बेटे बताए जाते हैं, उनको नॉमिनेट किया था एज ए इंस्टिगेटर
कि इन्होंने उकसा कर उनके बेटे को कत्ल किया था। एक एफआईआर ये थी, नॉमिनेट थी, दूसरी एफआईआर मुकम्मल तौर पे नामालूम अफराद के खिलाफ थी, और ये तीसरी एफआईआर है जिसमें मीरों, वडेरों, सरदारों और ब्यूरोक्रेट्स का जिक्र किया गया है। तो जो एसएचओ वहां पर आया था, जो हेड मोहर वहां पर आया था, उसने शहीद के लवाहिकीन को ये कहा था कि आप जो भी एफआईआर कटवाएंगे वो हम कच्ची एफआईआर ड्राफ्ट करेंगे, वो ड्राफ्ट हम भेजेंगे एसएसपी घोटकी को, वहां से मंजूरी के बाद इसको बाकायदा एफआईआर की शक्ल दी जाएगी। अब हम आते हैं एफआईआर के कानूनी पहलू पे। पाकिस्तान के जो सीआरपीसी है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की 154 सेक्शन के तहत एफआईआर हर शहरी का हक है। कोई कौन सी भी एफआईआर कटा है, पुलिस को उस पर आवाज उठाने का या उसको गाइड करने का, उस पर अपनी मर्जी शामिल करने का कोई हक नहीं है। ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, मतलब कि पहली इत्तलाती रिपोर्ट। उसमें वर्षा की मर्जी होती है, कंप्लेनेंट की, फरियादी की मर्जी होती है कि वो जो भी एफआईआर कटाए पुलिस पाबंद है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन का मरहला आता है, उसमें यह सच या झूठ साबित होता है कि जिसने मुद्दई ने एफआईआर कटवाई है, कंप्लेनेंट है, वो सही है या गलत है। लेकिन इसमें प्रेशर बहुत ज्यादा था, पुलिस के ऊपर प्रेशर था, उसको वडेरों को भी बचाना था, उसको सरदारों को भी बचाना था, और उसमें हमारे बदकिस्मती से सहाफियों का भी एक गंदा और घिनौना किरदार भी सामने आया। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे वो वीडियो बड़ी वायरल हुई कि एक सहाफी लीडर है जो कराची से वहां एसएसपी की दावत पे गए, और 17 गाड़ियों के काफिले में और 2 पुलिस मोबाइलों के काफिले में वहां पर गए, और उन्होंने वर्षा को, शहीद के भाई को एसएसपी के पास लेकर गए। तो एक कानून के तालिब इल्म की हैसियत में, एक सहाफत के तालिब इल्म की हैसियत में मैं मुकम्मल जिम्मेदारी से कहता हूँ, मैंने एफआईआर के कंटेंट्स पढ़े हैं, तो इस एफआईआर में कुछ भी नहीं होगा, किसी को कुछ भी नहीं होगा, और ये कत्ल केस बेकार और ज़ाया चला गया। और वडेरों की, सरमाएदारों की, जागीरदारों की और ब्यूरोक्रेसी की और पुलिस अफसरान की और सहाफत के सफ़ों में छुपे हुए काली भेड़ों की साजिश कामयाब हो गई।